آگے کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں پر الصراط نہیں ہے، صراط کر دیا سب بغیر نہیں، لیکن سب نہیں ہے کیونکہ آگے قید لگی ہوئی ہے، قید لگی ہے صرف الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ. صراط میں تو سارے آ سکتے تھے لیکن قید لگا دی الذین انعمت علیہم کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں جی نبیوں پر، نبی ہیں اس میں شامل. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے قرآن مجید کی آیت ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو کہتی ہیں کہ جی اس وجہ سے انبیاء بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انبیاء کو جو ہے یہ رستہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں پھر انبیاء کا ذکر ہے اور آگے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. انبیاء کا اوپر ذکر کیا نا، انبیاء کا نیچے کہا کہ ان کو ہدایت دی، آپ تم سب ان کی ہدایت کی پیروی کرو. تو جب ہدایت کی پیروی کا کہا تو پھر جب کہا کہ جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، تو وہ اس میں یہ انبیاء آ گئے. ٹھیک ہے جناب. آگے کیا کہتے ہیں؟ یعنی صرف انبیاء ہیں اس کے اندر؟ نہیں، وہ آگے بھی بتائیں گے نا، ابھی تو صرف انبیاء کا ذکر کیا. اچھا اس میں شیخ نے بھی انبیاء کا ہی ذکر کیا. آگے کہتے ہیں جی غیر المغضوب علیہم. اچھا شیخ نے وہ باقی کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ جو عمومی تفسیر کی جاتی ہے نا قرآن مجید کی آیت سے کی جاتی ہے کہ جی جن پہ انعام کیا اس میں شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں اور صدیقین بھی ہیں. تو وہ علماء وہ زیادہ اس تفسیر کو پریفر کرتے ہیں لیکن شیخ نے اس پہ صرف انبیاء کا ہی بات کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. آگے جی غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی کہ جو تجھے ناپسندیدہ ہیں، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں. ٹھیک ہے. ان کا رستہ ہمیں نہ دکھا. اچھا اس کے بعد لے کے آئے ہیں کہ وہی ابھی نماز والی حدیث جو چل رہی ہے کہ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے لے کر آخری صورت تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ مانگے. تو یہ بس طرح کر کے شیخ نے مکمل کی ہے. آگے کیا کہتے ہیں جناب؟ شیخ اکبر کی کتاب ہے یہ ترجمہ عن القرآن کے نام سے، اعجاز البیان فی ترجمہ عن القرآن. یہ ہم پڑھ رہے ہیں، عربی میں کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو فی البدی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور جو ان سے بھی نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ابن العربی بیٹھک میں رمضان شریف کی خصوصی نشریات میں آپ اس کو کہہ لیں لے کر آئے ہیں. تو ابھی کچھ سوال ہیں تو وہ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہیں. عمر فاروق صاحب نے سوال کیا. عمر فاروق صاحب کہتے ہیں جی جب سب سے بڑی قوت اور وجود ہی مستعار لی ہے تو دوسری قوتیں طاقتیں انسان کی اپنی کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا تمام طاقتوں اور قوتوں کا منبع اور سرچشمہ حق تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ اس کا صراط مستقیم ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ شیخ اکبر نے اس جگہ تو صرف اس جگہ، ہو سکتا ہے فتوحات میں ذکر کیا ہو، اس جگہ صرف انبیاء کا ذکر کیا ہے لیکن وہ دوسری آیت ہے جس میں یہ تمام کا ذکر آتا ہے، وہ ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں. وہ ہم ڈسکس کر. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں راستے دو ہیں، شقاوت اور سعادت والے. جی راستے تو زیادہ ہیں لیکن اس جگہ پر شیخ نے کہا ہے کہ یہ سعادت والا راستہ ہے، شقاوت والا نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کا راستہ دکھانے کی بات کی ہے وہ سعادت والے لوگ ہیں. اچھا اب دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں اگر کسی کے. فضل الرحمان شریف صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی شائع کردہ کتاب رسالہ کتاب الالف پڑھنی شروع کی ہے تو بہت زبردست کام کریں. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہے جناب ہمارا آج کی بیٹھک ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ عربی زبان سے کچھ شیخ کا کلام جو ہے وہ پڑھیں اور آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. ترجمہ تھا نہیں، ترجمہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں گے ٹائم، اگر یہی ٹائم مناسب ہے تو پھر اسی ٹائم کو دیکھیں گے، کیونکہ رات کے لیے ہمارے لیے مسئلہ ہے اور ارلی مارننگ میں بھی مسائل ہیں، دن میں بھی، تو یہی ٹائم ہمیں مناسب لگا ہے. تو انشاءاللہ اس کا پہلے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سوال تو وہ بھی ہیں 2-4 منٹ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس تفسیر کے حوالے سے جو شیخ کی سورہ فاتحہ کی تفسیر آج ہم نے مکمل کی ہے، کسی شخص کا شیخ کی تفسیر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو بھی کر لے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے اس کو ہم دے لیں گے.